اب اس سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو 90 روز میں انتخابات کے پرنسپل کی بات ہو رہی تھی، کیا یہ وائلیٹ ہو گیا اس کے بعد؟ اس میں تو ڈیٹ کے لحاظ سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشن کا سارا معاملہ شروع ہوا وہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ چلیں ٹھیک ہے جنوری میں ہو رہے ہیں لیکن ہو تو رہے ہیں؟ ہاں، تھینک یو ویری مچ سر۔ دیکھیں یہ حافظ صاحب ایک سیکنڈ، حافظ صاحب یہ عابد ساقی صاحب سے سوال کیا۔ جی عابد ساقی صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ دیکھیں اس میں یہ تو صریحاً جو آئین کا تقاضا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، وہ جو مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو وائلیٹ ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ لمیٹیشن کے اور ڈی لمیٹیشن کے ایشوز کو یہ ایک پریٹیکسٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر ڈی لیمیٹیشن کے کانسیپٹ کے ساتھ یہ کیسے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، آئین کچھ اور کہتا ہے، سبارڈینیٹ لیجسلیشن اور کچھ کہتی ہے، تو پھر آئین پریویل کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صریحاً خلاف ورزی ہے یہ آئین کے تقاضوں کی، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور یہ انتخابات کا انعقاد 90 دن کے اندر نہ ہونا صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس پر عابد ساقی صاحب آپ کا کیا موقف ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کئی جماعتیں گئیں لیکن وہ تو کہا کہ آپ پروپر فورم پر جائیں، سپریم کورٹ سے تو ان کو جواب یہ آیا ہے فی الحال، تو آپ بطور ممبر پاکستان بات دیکھیں ہر کام کا علاج سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے نا۔ آئین کے اندر جو صریحاً چیزیں لکھی گئی ہیں اور جو مرقوم ہیں آئین کے اندر، ان کو تو ایگزیکٹو نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ بطور شہری میں بھی اس کا پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، تمام ادارے پابند ہیں۔ ہر کام کو سپریم کورٹ میں لے جانے کی جو روایت ہے، میرا خیال ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ سینس آف ریسپانسبلٹی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی ہونی چاہیے کہ دے آر باؤنڈ بائی دی ایکٹ، بائی دی پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن، اینڈ دے ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دی پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ آئین کی تقدیس کا کوئی ایسا یعنی روب عمل نظام نہیں ہے، اور ہم جب چاہتے ہیں، پاور جب چاہتی ہے، اس کو اپنی مرضی کے ساتھ ٹیلر کر کے، اپنی مرضی کے ساتھ سوٹیبل انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کر کے اس کو آپریٹ کرتی ہے، تو وچ از ناٹ جسٹیفائڈ آئی تھنک۔ تو سر آپ کی بات درست، لیکن جب اس پر عمل نہیں ہوا، اب 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو رہے، تو پھر اب ایگزیکٹو بھی نہیں چاہ رہا، نگران سیٹ اپ بھی نہیں چاہتا، الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ دے دی، تو پھر آپ اور میں یا کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر تو، جب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا۔ میرا خیال ہے اس میں سپریم کورٹ کے پاس لوگ جائیں گے، کچھ لوگوں کی پٹیشنز میرا خیال ہے چلی بھی گئی ہیں، نہیں ہیں، اس میں الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑے گی، اور دیکھیں پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کس طرح آئین کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور کیا صورتحال کرتا ہے۔ دین وی ہیو ٹو فالو۔ اوکے سر، آخری سوال عابد ساقی صاحب، آپ کی چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی اس میں آپ کے بارے میں بڑی خبریں آئیں، آپ نے کوئی کہا کہ جی اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں، اس کا انہوں نے ایک اور طرح سے جواب دے دیا، تو کیسی رہی ملاقات اور کیا امیدیں آپ کی؟ یہ ملاقات بڑی اچھی رہی، میں اس کے متعلق ہماری زیادہ گفتگو ہوئی اور وہی ایجنڈا بھی تھا۔ تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو لٹیگینٹس کے مسائل ہیں اور جو پینڈنسی ہے، اس کو وہ انڈو کرنے کے لیے ججز کے ساتھ مل کے ہماری تجاویز ان کے ساتھ شیئر کر کے تو کوئی مثبت لائے عمل مرتب کریں گے۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کوئی ایفیشینٹ ڈلیوری سسٹم آف جسٹس کی طرف کوئی سیریس قدم اٹھائیں گے، تو ہم نے اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں، اور ساتھ میں نے، جیسے آپ کو پہلے ہی پتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائی جائے۔ وہ لائٹر سائڈ پہ جج صاحب نے پھر مجھے یہ کہہ دیا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کیا آپ دھرنا دیں گے؟ تو میں نے کہا جی ضرور دھرنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عابد ساقی صاحب، آئین و قانون ماہر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔